حضور کے ایک صحابی ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک چاندنی رات تھی، چاند اپنی شعاع پھیلا رہا تھا، چاند اپنی چاندنی پھیلا رہا تھا، اور اسی چاندنی کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں۔ حضور تشریف لے آتے ہیں، جب حضور تشریف لے آتے ہیں تو میں نے حضور علیہ السلام کے چہرے مبارکہ کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، حضور کے چہرے کو دیکھا، چاند کی چاندنی کو دیکھا، حضور کے چہرے کو دیکھا، چاند کی روشنی کو دیکھا، حضور کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، چاند کو دیکھ رہا ہوں، حضور کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، چاند کو دیکھ رہا ہوں، لیکن آخرکار جب میں فیصلے پر آیا تو یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ چاند، اس کی چاند کی روشنی ایسی نہیں ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے چہرے مبارکہ کی روشنی کے پر غالب آ جائے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ چاند کی چاندنی تھوڑی دیر کے لیے ہے، اور وہ چاندنی بھی حضور کے چہرے مبارکہ کے اوپر غالب نہیں آ رہی ہے، مگر خدا نے جو ہمیں نبی دیا ہے اس کے چہرے مبارکہ کی روشنی ایسی ہے کہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ کسی شاعر نے اپنے محبوب کے بارے میں کہا تھا نا، لیکن میں کہوں گا کہ دنیا کے محبوب تو جھوٹے ہیں، اگر تمہیں کسی سے محبت ہی کرنی ہے تو مدینے والے آقا سے کیجئے، کہ جو سچی محبت کے دعوے دار ہیں۔ اور یاد رکھنا، دنیا کائنات کے اندر اگر کوئی محبت کرنے کی چیز ہے تو وہ میرے آقا کی ذات ہے بس، اور کوئی ذات اس قابل نہیں ہے دنیا کے اندر کہ اس سے محبت کی جائے، کیونکہ جس سے محبت کریں گے ہو سکتا ہے ایک نہ ایک ٹائم پر وہ تمہیں دھوکہ ہی دے دے، لیکن حضور کی محبت ایسی محبت ہے قسم خدا کی تمہیں دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گی، قبر میں بھی کامیاب کرے گی، حشر میں بھی کامیاب کرے گی، پل صراط پر بھی کامیاب کرے گی، جام کوثر پہ بھی کامیاب کرے گی۔ تو اس لیے حضور سے محبت کیجئے۔ وہ شاعر نے کہا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ ارے چاند میں تو داغ ہے مگر یا رسول اللہ آپ کا چہرہ تو بے داغ ہے، چاند میں تو داغ ہے مگر حضور کا چہرہ مبارکہ تو وہ چہرہ ہے کہ جس کو دیکھ کر دنیا دیوانے ہو جاتی ہے، دنیا مستانی ہو جاتی ہے، اور دنیا حضور کے نام پر صرف گردن کٹانے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے لوگوں حضور علیہ السلام سے محبت کریں اور سچی محبت کریں، جھوٹی محبت نہیں ہونا چاہیے۔ سچی محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب دعویٰ کریں ہمیں حضور سے محبت ہے تو پھر آپ نماز بھی پڑھنا چاہیے، پھر آپ اچھے اعمال کرنے والے ہونا چاہیے، پھر آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر آپ لگے کہ حضور کے غلام ہیں، آپ کی لینگویج ایسی ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھے تو کہے کہ واقعی یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے، آپ کے آداب و اخلاق ایسے ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے کہ جو 1400 سال پہلے نبی آیا تھا اسی نبی کا واقعی یہ امتی ہے، یہ کہنے پر مجبور ہونا چاہیے۔ اور وہ کب ہوگا؟ جب ہم صرف دعوے نہ کریں، اس کے بعد دلیل بھی لے کر آئیں، کیونکہ دعوے زبان کے ذریعے ہوتے ہیں، زبان کوئی بھی ہلا سکتا ہے، دلیل بڑی چیز ہے، دلیل لانا پڑے گی۔ تو دلیل کہاں سے؟ جو حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے اس حکم پر عمل کرنا چاہیے۔